اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو۔ یہ وہ دور تھا جب حق و باطل کے درمیان گھمسان کا تصادم شروع ہو چکا تھا اور یوں دین کے غلبے کی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ غزوہ بدر اس سلسلے کی پہلی جنگ تھی اور ابھی بہت سی مزید جنگیں لڑی جانی تھیں۔ اس سلسلے کی پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی کسی فوج سے میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری ہدایت یہ کہ حالت جنگ میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، کیونکہ تمہاری اصل طاقت کا انحصار اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تیسرا حکم ڈسپلن کے بارے میں ہے کہ جو حکم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے اس کی دل و جان سے پابندی کرو۔ اگرچہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو عملی طور پر یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت ہے، کیونکہ جو حکم بھی آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے آتا تھا۔ قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی تدبیر سے اجتہاد کے تحت کوئی فیصلہ فرماتے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ قریش کے لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو اس کی شان و شوکت واقعی مروب کن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش اپنے غرور و تکبر کے باعث اس ظام میں تھے کہ مٹھی بھر مسلمان ہماری اس طاقتور لشکر کے سامنے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، یعنی ان کے دلوں میں شیطان نے متکبرانہ خیالات پیدا کر دیے تھے اور انہیں خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ تمہارا یہ ساز و سامان، یہ اسلحہ، یہ اتنا بڑا لشکر، عرب کی تاخیر میں اس جیسے لشکر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کس میں ہمت ہے کہ آج اس لشکر کے سامنے ٹھہر سکے، اور کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آج تمہارے اوپر غلبہ پا سکے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، اور کہنے لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ چونکہ ابلیس یعنی عزازیل کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، لہٰذا ناری مخلوق ہونے کی وجہ سے اس نے فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیا، اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا کہ میں تو یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔